مقطعات میں سے ہیں اور ان کے بارے میں بارہا آپ کو بتایا جا چکا کہ اس کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ یہ قرآن سے ہے اور اس کی مراد کیا ہے اللہ جانے اور اسی بتانے سے اس کا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات، ان کا یہ جو اس میں اشارہ ہے اس کا مشار الیہ وہ آیات ہیں جو اس خاص سورہ یونس کے اندر ہے۔ اس طرح سے سورتوں کی شروع میں جب آئے گا آیات الکتاب، ذالک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب، تو اس میں اس کا جو مشار الیہ ہوگا وہ مشار الیہ وہ آیات ہوں گی جو خاص اس سورہ کے اندر مذکور ہوں گی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، اب یہ سورہ تو سامنے ہی ہے تو اس حساب سے حاضر ہونا چاہیے، کوئی اس کے بلند مرتبے کی جانب اشارہ کرنے کے لیے تلک آیات جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ چھوڑ دے مرتبہ کو بتانے کے لیے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہوئی؟ دیکھیے عجباً یہ کانا کی خبر ہے اور ان اوحینا میں ان یہ مصدریہ، اوحینا کو یہ ہونا کے معنی میں کرتے ہیں، میرا وحی کرنا، اور یہ بنے گا کیا کانا کا اس میں مؤخر، کانا کا اس میں مؤخر ہو جائے گا، اور للناس جو ہے یہ بن جائے گا حال، اس سے حال واقع ہوگا اسی عجباً سے، عجباً حالہ کونہ للناس، کہ وہ کس کے لیے ہے؟ تعجب لوگوں کے لیے ثابت۔ تو کیا لوگوں کے، اور لوگوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ کفار مکہ ہیں جو قرآن کے بارے میں اور پھر صاحب قرآن کے بارے میں بڑا تعجب کرتے تھے، اور سب سے پہلی بات تو وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی انسان رسول بن کر کے آئے، فرشتہ یا جنوں میں سے نہ ہو بلکہ رسول ہماری جانب جو بھیجا گیا ہو وہ انسان ہو، یہ بات قابل تسلیم نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ اگر انسان ہی اور بشر ہی کے اوپر وہی بھیجنی تھی یا رسول بنانا تھا تو پھر ایک یتیم کے اوپر کیوں بھیجی گئی جو معاشرے کے اندر جس کے لیے سرداری نہیں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ طائف اور مکہ ان دونوں شہروں کے جو سردار ہیں ان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ پہلی بات یہ کہ انسان پر نازل ہو، یہی قابل حیرت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کہ اعلیٰ سبیل تنزل انسان پر اگر نازل ہو بھی جائے، انسان رسول بن جائے تو پھر رسول ایسے کو بننا چاہیے جو کون ہو؟ جو اپنی قوم کا سردار ہو، جیسے مکہ کے بارے میں کہا کہ مکہ کا سردار ولید بن مغیرہ ہے، اس کی جانب اشارہ کیا، مال و دولت کے اعتبار سے، سرداری کے اعتبار سے اس کے لیے کیا ہے؟ سرداری پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ یا ایک ہی طائف کا سردار مسعود بن عمرو ثقفی ہے، اس کے اوپر نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں غالباً 25ویں پارے میں آیا ہے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ کیوں نہیں یہ قرآن دو شہروں من القریتین مکہ اور طائف، ان دو شہروں کے کسی عظیم شخص کے اوپر کیوں نہیں نازل، یعنی ولید بن مغیرہ کے اوپر، یا اگر اس پر نہیں تو مسعود بن عمرو ثقفی کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ان کا وہی کہنا تھا بلکہ کوئی انسان رسول بنے یہ قابل تسلیم نہیں، دوسرے اعلیٰ سبیل تنزل انسان بن بھی جائے تو سردار کو بننا چاہیے، ولید بن مغیرہ بنے یا فلاں بنے۔ تو وہی کہا جا رہا کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر
الناس وبشر الذین آمنوا کہ کیا لوگوں کے لیے یعنی کفار مکہ کے لیے یہ بات باعث تعجب ہوئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک کامل مرد کی جانب یہ وحی بھیجی ان اوحینا الی رجل منہم، رجل کے اندر تنوین کو تعظیم کے لیے مانا کیا ہے رجل عظیم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک کامل مرد کی جانب وحی بھیجی، کیا وحی بھیجی؟ ان انذر الناس، کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو مراد کون ہوگا؟ تو الناس کے مقابلے میں کیا رہا ہے؟ وبشر الذین آمنوا، مومنین آ رہے ہیں، اس کا مطلب مومنین کے مقابلے میں اگر الناس ہے تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ کفار ہوں گے، کہ تم لوگوں کو یعنی کفار کو ڈراؤ جہنم سے۔ تو دیکھیے اس میں ان انذر الناس میں انذر یہ پہلے امر ہے بابی فعال سے انذار سے، اور اوپر جو ان لگا ہے وہ ان مفسرہ ہے جو معنی قول کی تفسیر کرتا ہے۔ وہ معنی قول ہے کہاں پر؟ اوحینا کے اندر، وحی کرنے کے اندر قول کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے ندا کے اندر پایا جاتا ہے اسی طرح وحی کے اندر بھی قول کا معنی پایا جاتا ہے، اسی کی تفسیر کر رہا ہے۔ یعنی وحی ہم نے کیا بھیجی، وحی کیا ہے؟ تو وہی کہ ان انذر الناس، کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، یعنی اسی مرد کامل کو ہم نے مخاطب کر کے وحی کی کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ اس بات کی انا لہم، انا سے پہلے با یہ حرف جار مقدر ہوگا، کیونکہ بشارت کا جو مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول بھی دو مفعول ہوتے ہیں نا تبشیر کے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو خوشخبری دی جائے اور ایک وہ جس بات کی خوشخبری دی جائے، تو مبشر بھی جو چیز ہوگی اس کے اوپر بات آتی ہے۔ یہاں پر ان لہم قدم صدق عند ربہم، یہ ہے مبشر بھی، اسی کی خوشخبری دی جائے گی، تو اس حساب سے اس کے اوپر با داخل ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان اور انا سے پہلے حرف جار کو قیاسی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، عموماً حذف کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر وہ کیا ہے؟ محذوف۔ اور تم مومنوں کو خوشخبری دو اس بات کی کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے ان کے رب کے حضور، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے، کہاں پر ہے؟ ان کے رب کے حضور۔ دیکھیے قدم کا لفظ یہاں پر آیا ہے، بہت اختلاف ہے اس کے معنی کے درمیان، بہت اختلاف ہے اس کے معنی کو بیان کرنے کے بارے میں۔ جو اہل لغت ہم نے جو معنی بیان کیا وہ کیا ہے؟ بلند مرتبہ۔ قدم کا اصل معنی ہے پیر، جس سے آپ چلتے ہیں، جس سے آپ بلندی پر جاتے ہیں، جیسے ید کا معنی ہے ہاتھ، جس سے آپ دیتے ہیں، جس سے آپ دیتے ہیں، ہاتھ ید جس سے آپ دیتے ہیں، تو پھر ید بول دیا گیا کس کے لیے؟ اس چیز کے لیے جو دی جائے یعنی نعمت۔ اسی طریقے سے قدم جس سے آپ چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہی قدم کا لفظ بول دیا گیا کس کے اوپر؟ بلندی کے اوپر، بلند مقام کے اوپر، جس مقام پر آپ قدم رکھ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور صدق مانے سچائی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بلند مرتبہ ایسا ہے جس کا ملنا سچ ہے، ملے گا ہی، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو دیکھیے قدم صدق، قدم کے معنی سے کیا ہو گیا؟ مرتبہ، قدم کے معنی کا مقام، مرتبہ، اور پھر اس کی اضافت کبھی صدق کی جانب ہوتی ہے اور کبھی سو کی جانب ہوتی ہے۔ قدم صدق جیسے آیا، قدم سوئین بھی آتا ہے، تو قدم سوئین، قدم صدق دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی مرتبہ جو ہوتا ہے گھٹیے میں بھی ہوتا ہے، برائی کے اعتبار سے ہوتا ہے اور خیر کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ تو اگر مرتبہ اچھا ہو تو پھر اس کے لیے قدم صدقین آئے گا، اور اگر مرتبے میں گھٹیا ہو، وہ نیچے درجے کا ہو، مرتبے میں وہ بھی مرتبہ ہی مگر وہ نچلے درجے میں، اس لیے اس کے لیے کیا بولا جائے گا؟ قدم صدقین۔ اب یہاں پر قدم صدقین کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بلند مرتبہ، بس اتنا یاد رکھیے۔ اور مومنوں کو خوشخبری دے دو اس بات کی کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے ان کے رب کے حضور۔ بعد میں قدم صدقین کا ترجمہ معنی کیا ہے وہ جزائے خیر، قدم معنی جزا اور صدق معنی کیا ہوتا ہے؟ سچائی، یعنی خیر کا معنی لے لیا اس سے، اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین،
काफिरों ने कहा कि बिला शुबहा ये तो खुला हुआ जादूगर है और वही रजुल, इसकी जानिब हमने वही की है जब उसकी बातों का जवाब नहीं बन पड़ा। और बातिल परस्तों का यही तरीका होता है कि जब वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर जो है बहाने ढूंढने लगते हैं और क्या कहने लगते हैं कि नाज़ा लसाहिरुम मुबीन। और काफिरों ने कहा कि ये तो यकीनन खुला हुआ जादूगर है, यानी ये जो कुछ भी करतब दिखा रहा है, जो कुछ भी मौजूदात की चीज़ें दिखा रहे हैं ये अल्लाह की जानिब से नहीं बल्कि अपने जादू के बल पर ये दिखा रहे हैं। जबकि ये दावा करने से पहले उन्हें इस बात को भी साबित करना चाहिए था कि उसके अंदर यानी जादूगरी के अंदर इनका उस्ताद हो, किस बड़े जादूगर से जादू सीखा है, सीखना पड़ेगा। हाँ, जादू को किसी जादूगर से सीखना पड़ेगा, तो ये बताना चाहिए, ये बता नहीं सकते वो कि किसी से सीखा है। तो इसलिए जब जवाब नहीं बन पड़ा इन मौजूदात का तो फिर जादू कह करके उसको डाल दिया ताकि लोग और जादूगरों की तरह इनको भी एक जादूगर समझो, कोई अहमियत ना दे। जैसा कह सकते मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फिरौनियों ने कह दिया था कि ये भी क्या है, कालू उससे बयान तज़ाहर, कहा कि ये दोनों जादूगर है जो जिन्होंने एक दूसरे की क्या की है, पुष्प पराई की है या और भी दूसरे तरीके से जादूगर उन लोगों ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम। इन रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन, बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है, बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों ज़मीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया, आसमानों ज़मीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया। तुम इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श के ऊपर इस्तिवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। बैठा का तर्जुमा नहीं करेंगे, उसके ऊपर वो मुस्तवी हो गया, बैठ गया, बस इस्तिवा का लफ्ज़ इस्तेमाल जैसे इस्तिज़ा कायम कहते हैं, अल्लाह इस्तिज़ा फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है। इसका मतलब इस बात से क्या हो गया, ये मुतशाबहात में से, ये लफ्ज़ क्या हो गया, मुतशाबहात में से हो गया। उसका जो असल माना होता है जो आपको बोला जाता है बैठने का, वो क्या वो माना तो अल्लाह की शान के लायक नहीं है। अब इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ तो वही लफ्ज़ इस्तेमाल करके कह देंगे कि जैसा कि अल्लाह के शान के लायक है, जो भी उसकी शान के लायक होगा उसे बात उसने क्या फरमाया है, इस्तिवा। देखिए, बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। 6 दिनों में आसमानों ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों को पैदा करने का जिक्र गालिबन सूरह दुखान में भी आया। हाँ, सूरह दुखान में पूरी तफसील के साथ तो उसमें साफ साफ है, इसका मतलब ये कि 2 दिनों में आसमान बनाए और 2 दिनों में ज़मीन बनाई और 2 दिनों में ज़मीन और आसमान के दरमियान की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को बनाया। अब ज़मीन और आसमान के दरमियान की चीज़ों में से चाँद और सूरज भी है, और दिन का जो तहक्कुक होता है वो किससे होता है, सूरज ही से होता है। सूरज के निकलने और डूबने से दिन का तहक्कुक होता है, दिन का वजूद होता है। अगर 48 घंटे तक सूरज ना डूबे तो 48 घंटे का दिन कहलाएगा, और सूरज हो ही ना तो दिन होगा ही नहीं, उसे दिन कहेंगे नहीं जो। और यहाँ पर जिसको पैदा करने की बात कही जा रही है 6 दिनों में या 2 दिनों में, तो वो वही चीज़ है जिससे दिन का तहक्कुक होता है और उसी को कहा जा रहा है कि इस चीज़ को हमने 2 दिनों में पैदा किया। उस चीज़ को आपने पैदा किया तो उससे पहले दिन कहाँ, पहले दिन तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इसकी तौजीह ये की जाएगी कि यहाँ पर यौम से मुराद वो यौम नहीं है जो मशहूर और मालूम है, जो सूरज के गुरूब और गुरूब से मुताल्लिक़ होता है, बल्कि यौम से मुराद वक्त का एक हिस्सा और वक्त का एक मरहला। तो 6 दिन से मुराद 6 मरहले, वक्त के 6 मरहले, 6 पीरियड दिन को जो हकीकी दिन का माना है, माने मालूम, उसके बाद से वो माना वहाँ पर नहीं हो रहा। इसलिए माना यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तुम्हारा बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों ज़मीन को 6 मरहलों में पैदा फरमाया, 6 अदवार में पैदा फरमाया।
دو دور میں زمین آسمان کو، دو دور میں زمین کو، دو دور میں ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو، اور اس طریقے سے اس اللہ کی جانب سے تو ان تمام چیزوں کو ایک آن میں پیدا کرنے پر قادر ہے، مگر اس کے باوجود اس کی جانب سے ان چیزوں کو بتدریج پیدا کرنے میں اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ بندے جب کوئی کام کریں تو یکلخت نہ کریں، بلکہ اس کام کو دھیرے دھیرے کریں، جیسا کہ اللہ نے ایسا کر کے تمہیں تعلیم دی۔ یہ نہیں کہ مطلب وہ ایک لخت پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، لخت پیدا کرنے پر وہ قادر ہے، بس ارادہ کر لے تو کہے فوراً وہ ساری چیزیں زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں وجود میں آ جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس نے ان چیزوں کے پیدا کرنے میں تخلیق میں تدریج اختیار کی، دھیرے دھیرے، پہلے یہ، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ، تیسرے مرحلے میں یہ، اس طریقے سے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، یہ طریقہ اختیار کرنا ایک لفظ پیدا کرنے پر قدرت کے باوجود یہ انسانوں کو اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو پھر کیا کرو، اس کو بتدریج کرو، کیونکہ کسی کام کو بتدریج کرنے میں پختگی ہوتی ہے، بندوں کی جانب سے سب کرتی ہے، اللہ کی جانب سے اللہ کا معاملہ تو بندوں سے بالکل الگ طرح ہے نا۔ وہاں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اگر ایک لفظ پیدا کر دے تو اس میں پختگی نہیں ہوگی، نہیں، اس میں تو ہر ایک کام میں پختگی ہے، اس کا ہر کام کیا ہے، محکم ہے۔ تو اس میں تعلیم دینا اس بات کی، بندے کی بھی کوئی کام کریں تو پھر کیا وہ بتدریج کریں۔ اچھا، دوسری چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیے بتدریج ان چیزوں کو پیدا کرنے میں اپنی قدرت کا پورے طور سے اظہار، اور اس قدرت کو ماننے کے اوپر انسان مجبور ہے۔ وہ یہاں پر نہیں کہہ سکتا کہ خود بخود ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، برخلاف اس کے کہ اگر کوئی چیز یکلخت ہو جائے، اگر کوئی چیز یکلخت ہو جائے، جیسے یہ چیز یہاں نہیں، اچانک کیسے آ گئی، اچانک دکھنے لگی، نہیں دکھ رہی کہ اچانک دکھ گئی، یعنی پہلے نہیں کہ اچانک سامنے آ گئی، یہ نہیں کہ یہاں سے چلی پھر اسے لایا، اس نے خود دیا پھر یہاں آیا، ایسا نہیں، بلکہ اچانک دکھ گیا، پہلے نہیں دکھ رہا اچانک دکھ گیا، تو کیا سمجھیں گے کہ خود بخود ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر خود بخود یہ اچانک کوئی چیز کر دی جائے تو پھر اس کے اندر اس بات کا وہم کرنے والا وہم کرے گا کہ اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے پیدا ہونے والی چیز ہے، جیسے دہریہ ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود سے پیدا ہے، کوئی اس کے پیچھے پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو دو حکمتیں ہوں گی بتدریج پیدا کرنے میں، دو حکمتیں، ایک تو یہ کہ انسانوں کو تعلیم دینا اس بات کی کہ جب بھی کوئی کام کرے تو جلد بازی نہ کرے، بلکہ دھیرے دھیرے اس کو کئی مرحلوں میں اس کام کو کرے، اور دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ بتدریج پیدا کرنے میں اللہ کی قدرت کا اظہار زیادہ ہے۔ چلیے، ثم استوى على العرش يدبر الامر، پھر عرش کے اوپر اس نے استوا فرمایا، یدبر الامر، وہ تمام کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، تمام کاموں کی تدبیر فرماتا ہے کہ اس کی حکمت کے تقاضے کے مطابق جس کو جہاں ہونا چاہیے وہاں پر اسے وہ رکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے استوا کا معنی یہاں پر کیا استیلاء، غالباً، تو اس ثم استوى علی العرش کا معنی کیا ہو گیا، ثم استولیٰ علی العرش، اس کا مطلب کیا ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش جیسی مخلوق جو اعظم المخلوقات، سب سے بڑی مخلوق کیا ہے اللہ، عرش، عرش جو ہے یہ سب سے بڑی مخلوق ہے نا، رابعہ تو آپ پڑھ کے آئے ہو نا فلسفہ میں، عرش کے بارے میں پڑھے ہوں گے نا وہاں ساتوں آسمان کے بارے میں، تو کیا وہ سب کو گھیرے ہوئے، سب اس کے اندر ہے، وہ سب سے بڑا ہوگا، جیسے پیاز ہو تو پیاز کا شکا نہیں ہے، جو سب سے اوپر وہ سب سے بڑا مانا جائے گا، اس کے نیچے اس سے چھوٹا ہوگا، اس کے نیچے اس سے چھوٹا ہوگا، اور باقی اس کے اندر جتنے چلے جائیں گے وہ سب کے سب اس سے چھوٹے ہو جائیں، جو سب کو محیط ہو وہی سب سے بڑا ہوگا نا۔ تو اس میں بتایا گیا ثم استوى علی العرش، پھر ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد جو اعظم المخلوقات عرش ہے اس کے اوپر اللہ قابض ہے، اس پر غالب ہے۔ غالب ہونے کا مطلب کیا ہو گیا، غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کو پیدا کر کے سترے بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ اب جیسے چاہے ویسے رہے، جو جیسے چاہے چلے، سورج جیسے چاہے چلے، جدھر چاہے جائے، جدھر چاہے آئے، ایسا نہیں، بلکہ وہ ان کے اوپر قابض ہے
اور سب اسی کے اختیار سے، اسی کی مشیت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے مستوی علی عرش کا معنی یہ دیا کہ وہ اس سے لا تعلق نہیں ہو گیا بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے۔ یدبر الامر، آگے دیکھیے اس بات کی تائید ہوتی ہے یدبر الامر سے، وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے، ہر امر کی جو مناسب اس کی حالت کے مناسب جو صورت ہوتی ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر اسے رکھتا ہے۔ اور الامر میں الف لام یہ استغراق کا ہوتا ہے، وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے، اس کا انتظام فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں ہوگا مگر اس کے اذن کے بعد۔ اس کے اندر کفار کا رد ہے جو اعلیٰ سبیل التنزل کہا کرتے تھے کہ ولن تو قیامت قائم ہوگی، یہ ہمیں تسلیم ہے، ثانیہ اگر قائم بھی ہو گئی تو ہم ان کے سامنے ان پر چڑھاوا کیوں چڑھاتے ہیں؟ فائدہ تو ہوگا ہی نہیں اس کا، یہ ہماری سفارش کر دیں گے جب ہماری گاڑی اٹکے گی کہیں، پیٹرول ڈال دیں گے یا کر کے آگے بڑھ جائے گی۔ ان کا رد کیا گیا کہ وہاں ایسا نہیں کہ ہر ایرو غیرو نتو خیرو کوئی بھی آئے سفارش کر دیں گے، نہیں، سفارش جب بھی کوئی کرے گا تو اللہ کی اجازت سے ہی وہ سفارش کرے گا، بغیر اللہ کی اجازت کی وہ شفیع بنے گا ہی نہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں ہوگا مگر اس کی اجازت کے بعد ہی وہ سفارشی بنے گا، جو سفارشی بنے گا تو سفارش وہ کرے گا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ ہے تمہارا رب، کون؟ وہی الموصوف بصفات مذکورہ، جو مذکورہ صفات سے متصف ہے، تدبیر امور کرتا ہے، آسمان و زمین کو پیدا اس نے کیا ہے، اور پھر وہی سفارش کی اجازت دے گا۔ یہ سارے امور ساری صفات سے جو متصف ہے وہی کون ہے؟ اللہ ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو کیونکہ وہی عبادت کا مستحق ہے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں دیتے ہو؟ تذکر ہے، تذکر دھیان دینا، تو کیا تم دھیان نہیں دیتا؟ تذکرون کا ایک کاف وضع کر دیا گیا۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی جانب تم سب کو لوٹنا ہے، اسی کی جانب تم سب کو لوٹنا ہے۔ جمیعاً یہ حال بنے گا مرجعکم میں تم ضمیر سے، جمیعاً اسی کی جانب تم سب کو لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقاً، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، دونوں مصدر ہیں اور دونوں کا فعل محذوف ہے۔ وعد اللہ وعداً وحق ذلک الوعد حقاً، وعد اللہ وعداً وحق ذلک الوعد حقاً، اللہ نے یہ وعدہ فرمایا، کون والا وعدہ؟ یہی تمہیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا، اور یہ وعدہ جو فرمایا ہے یہ سچ ہے۔ سیدھا ترجمہ کیجیے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بے شک وہی ابتداءً تخلیق فرماتا ہے پھر وہی دوبارہ تخلیق فرمائے گا۔ یعیدہ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع خلق ہے، یعنی یاد خلق بھی وہی فرمائے گا۔ تو جب ابتداء تخلیق پر وہ قادر ہے، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے، تو پھر دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر وہ ضرور قادر ہوگا، اس کا انکار کرنا یہ بیوقوفی ہوگی۔ پھر بے شک وہی ابتداء تخلیق فرماتا ہے پھر وہی دوبارہ تخلیق فرمائے گا، اور دوبارہ تخلیق کس لیے فرمائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو بدلا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ شراب ہر وہ چیز جسے پیا جائے، شراب ہر چیز کو کہتے ہیں جو پی جائے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، حمیم مانے کھولتا ہوا پانی، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا پانی ہوگا۔ وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کے بدلے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، وہ وہی ہے، اللہ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا، اس نے سورج کو ایک زیادہ چمکتا دوسرا کم چمکتا ہے،
ایک زیادہ چمکتا ہے دوسرا کم چمکتا ہے، بلکہ ایک کی چمک وہ ہے جو اس کی ذاتی ہے اور دوسری کی چمک وہ ہے جو کسی سے مستفاد ہے، اسی پہلے والے سے مستفاد ہے. تو ظاہر بات جس کی مستفاد ہوگی وہ مستفاد میں روز سے کمزور رہے گا. تو دیکھیے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے اور قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور ضیاء اور نور میں فرق کیا ہے؟ بعض حضرات نے ضیاء اور نور میں جو فرق کیا وہ محل نظر. کیا فرق کیا ہے؟ ضیاء کہتے ہیں اس نور کو، اس روشنی کو جو ذاتی، اور نور کہتے ہیں اس روشنی کو جو ذاتی نہ ہو، کسی سے مستفاد. اب اس پر اعتراض کیا جائے، نور کسے کہتے ہیں جو ذاتی نہ ہو؟ اللہ نے خود اپنے لیے ذکر فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض. کیا آپ کہیں گے اللہ کا نور ذاتی نہیں ہے؟ اللہ کا نور ذاتی نہیں ہے، قرآن اعتراض پڑے گا. اس لیے یہ فرق کرنا یہ محل نظر جو قابل تسلیم نہیں ہوگا. اس لیے یہاں پر میں علامہ شعراوی کی جو بھی حال کے مصر کے جو گزرے ہیں بڑی اہمیت تھی ان کی نکال کر کے، وہ ان کی بات کا میں حوالہ دوں گا. انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے اور وہ واقعی فرق کیا ہے کہ ضیاء کہتے ہیں اس نور کو، اس روشنی کو جس کے اندر حرارت، سورج کے نور میں حرارت ہے کہ نہیں، اور نور کہتے ہیں اس روشنی کو جس کے اندر حرارت نہ ہو. تو آپ چاند کو دیکھیے، 14ویں کے چاند میں جتنے 14ویں چاند نکلے رہے ہوتے ہیں آپ کو ٹھنڈا معلوم ہوگا. ایسا نہیں کہ خوب چمک رہا ہو تو گرمی ہو رہی ہو، آپ کو چھتری کی ضرورت پڑتی ہو برخلاف اس کے سورج کے. چلیے تو یہ چیز یہاں پر ہے واقع کہ سورج کے لیے ضیاء ہے. تو ضیاء کا اگر یہ معنی لیتے ہیں کہ جس کے اندر جس روشنی کے اندر حرارت ہو تو بالکل واقعی مطابق ہے کہ سورج کی روشنی کے اندر حرارت ہے. چلیے وہ وہی ہے جس نے